فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا پورا کامل 1 سال ایسا گزرا ہے، پورا کامل 1 سال ایسا گزرا کہ میں نے جب نگاہ ڈالی ہے تو میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، شیخ کے مشید کو دیکھا، اور شیخ کا نورانی چہرہ میرے قلب کے اندر منور ہوتا تھا، اور میں شیخ کے چہرے کو دیکھ کر کسی کام کا فیصلہ کرتا تھا، اور شیخ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری رہنمائی فرماتے تھے کہ مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں فنا فی تصور شیخ، ایک تصور ہے کہ آپ اپنے قلب کے اندر اپنے شیخ کا تصور کریں، شیخ کی خوبصورت تصویر اپنے قلب کے اندر جمائیں، اپنے شیخ کو دیکھیں، کیونکہ شیخ تو ایک سیڑھی ہے، شیخ اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، وہ تو چھت پہ چڑھنے کی سیڑھی ہے، وہ تو اللہ کو حاصل کرنے کے ایک ذریعہ ہے، لیکن اگر کوئی سیڑھی کی قدر نہیں کرے گا تو چھت پہ کیسے چڑھے گا؟ اس لیے شیخ کی قدر کرنے والا وہ چھت پر آسانی سے چڑھے گا۔ جو سوچے کہ جی سیڑھی تو نہیں مطلوب، مطلوب تو مجھے چھت ہے، نہیں، وہ مطلوب بغیر سیڑھی کے تو یہ حاصل نہیں ہو سکتا، حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام رومی فرماتے ہیں کہ شیخ کی مثال تو چھت کے پرنالے کی ہے کہ فیض الہی تو آسمان سے آتا ہے، بارش برستی ہے، چھت پہ گرتی ہے، لیکن پرنالے کے ذریعے سے پانی نیچے آتا ہے جس سے تم نہال ہوتے ہو۔ فرمایا بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آفتاب الہی سے اللہ کا فیض جب اترتا ہے، وہ فیض شیخ کے قلب پر اترتا ہے، اور اس کے قلب کے ذریعے سے اس مرید تک پہنچتا ہے، اس حالی تک پہنچتا ہے۔ جس نے اپنے شیخ کی قدر کی اور شیخ کا تصور جس نے باندھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض اس کے ذریعے سے آسانی تک پہنچتا رہے گا۔ تو فرمایا ایک کامل پورا سال ایسا گزرا کہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد، میں اس کا تصور کرتا تھا اور پر فیصلہ کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر فیصلہ منقشی فرما دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ حال ہو گیا کہ کامل 1 سال، ظاہر ترقی ہو گئی، جب شیخ کے ساتھ یہ ربط رہا تو ترقی ہو گئی۔ فرمایا پھر کامل 1 سال ایسا گزرا کہ میں جب نگاہ قلب پہ ڈالتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا۔ ترقی ہو گئی، ظاہر کہ شیخ کی انگلی پکڑی تو اگلی منزل پہ پہنچ گیا، اگلی منزل پہ پہنچ گیا۔ فرمایا کامل 1 سال ایسا گزرا میں نگاہ ڈالتا تھا، رسول اللہ کا چہرہ انور دیکھتا تھا جس پر میں اپنے امور کے فیصلے کرتا۔ دل میں ہے تصویر یاد، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اور فرمایا اس کے بعد کامل پھر ایک ایسا سال گزرا ہے، یہ کہا اور خاموش ہو گئے۔ فرمایا پھر آگے کہنے کی بات ہی نہیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ نگاہ ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو دیکھتے ہیں، اس تجلی پر دیکھتے ہیں کہ کیا حق ہے اور کیا سچ ہے، کیا باطل ہے کیا جھوٹ ہے۔ اس حق اور سچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کی آنکھ کے ذریعے سے دکھا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے اپنی اولیاء، اپنے صلحاء، اپنے شہداء، اپنے صدیقین، اپنے انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ تو علم حقیقت کا حصول اسی راستے سے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ماہر شریعت، ماہر حقیقت کے پاس بیٹھے ہیں جو چراغ جلا کے بیٹھا ہے، تو چراغ سے چراغ جب جلتا ہے، تو جب پیر و مرشد کی محفل کے اندر بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے دل کے چراغ سے جب اس کی چراغ بھی جلتا ہے تو جیسے اس کے دل کے اندر نور ہے، اس کے دل کے اندر نور منتقل ہو جاتا ہے، تو چراغ سے چراغ جلتا چلا جاتا ہے۔ یہ علم حقیقت۔